اگر آپ کے ٹورسٹ مر گئے ہیں اور وہ بھی لائن آف کنٹرول سے تقریباً 400 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں دور اندر گئے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو آپ یونائٹڈ نیشن کو ایکٹیویٹ کریں، لے جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ، اور فٹ پرنٹس دکھائیں. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان، تو پھر پاکستان پہ بلیم کریں. آپ کا یہ واقعہ ہوا تو 5 منٹ کے اندر آپ نے پاکستان کو، آپ کے میڈیا نے بلیم کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی میڈیا کو. دیکھیں جب ہماری جعفر ایکسپریس کا مسئلہ ہوا تھا تو انڈین چیخ چلا کے بلکہ BLA کے انٹرویوز دے رہے تھے، یہ ہو گیا، ختم ہو گیا پاکستان. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے جو کشمیر میں، ہمارے میڈیا نے بڑی سنجیدگی، بڑی متانت اور بڑی ایک میچورٹی اور شائستگی کے ساتھ ہر چیز کو کہا کہ نہیں، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک FIR درج کرا دی، وہی اس کے بعد. اور وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں چیک پوسٹ ہے رستے میں، ان چیک پوسٹ کو پہلے خالی کرایا تو پھر ادھر چلے گئے. آئی ایم شیور دس ول آلسو بیک فائر. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انڈیا کو کہ جی آپ کو وار مونگرنگ، آپ نہ آپ کے فائدے میں، نہ ہمارے فائدے میں، نہ خطے کے فائدے میں. جنگیں، آج کا جو ماڈرن بیٹل فیلڈ ہے ڈیجیٹلائزڈ، اس کے اندر سپر سانک نہیں، ہائپر سانک چیزیں ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں لگے گی. کیا آپ سب کانٹیننٹ کو یوکرین بنانا چاہتے ہیں یا پیلسٹائن کے تباہی کی طرف لینا چاہتے ہیں جہاں ون سائیڈڈ ہو رہا ہے؟ تو یہ تباہی ہر طرف سے ہوگی. تو اس لیے سنجیدگی سے انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ جو ہم نے آفر دی ہے کہ آپ ہمارے، پہلے ہم نے مذمت کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اسی سانس میں ہم نے کہا ہے کہ کشمیر میں اگر آپ ظلم روا رکھیں گے، اور ابھی آپ نے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ کشمیر میں 2000 کشمیریوں کو اریسٹ کیا ہے، مختلف ان کے جو تھے جگہوں سے اوپر، ان کو مختلف ڈسٹرکٹ سے ان کو اریسٹ کیا ہے. کچھ کے گھر دھماکوں سے اڑا دیے ہیں، جس میں ایریا بھی تباہ ہوا ہے بہت سارا. اور یہ ابھی وہاں ظلم و ستم کشمیریوں کے اوپر ہے، ان کو مار رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈیموگرافک پیٹرن کشمیر کا بدل رہے ہیں، اور ساتھ ہی کشمیریوں کو حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے، اور ان کے اوپر اور ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ کسی لحاظ سے بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی UNO کے آبزرورز کو الاؤ کرو، یہ وار مونگرنگ چھوڑو، یہ ٹروپ موبلائزیشن آپ کریں گے تو ادھر سے بھی ہو جائے گی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر بھیڑوں کی اس پہ چھتے میں انگلی ڈالیں گے تو آپ کا نقصان بھی ہوگا، اور وہ نقصان ایسا ہوگا کہ جیسے آپ کو پھر پشتیں بھی بھول جائیں گی کہ ہوا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک کی سلامتی پہ حملہ آور ہوں گے تو وہ ملک جو ہے وہ پھر پیچھے نہیں رہے گا اگر اس کی سلامتی خطرے میں ہو. ہم یہ نہیں چاہتے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نیبرز آپ بدل نہیں سکتے. آپ نے فوری طور پہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، آپ نے یہ کہا ویزے بند ہو جائیں گے، یہ سرحد بند ہو جائے گی، یہ ہوگا. پاکستان نے اس کا بفٹنگ جواب دیا ہے. جتنا آپ نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا، اتنا ہی جتنی گریجویٹڈ رسپانس پہ پاکستان نے آپ کو بتایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ سخت حملہ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی یہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکیں. ہم سپر پاورز کو بھی یہ اپیل کریں گے کہ یہ انڈیا کا ایک اپنا مشن ہے، اور انڈیا کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آپ ان کے میڈیا پہ جائیں، آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ کہتے ہیں جب الیکشن ہونا ہوتا ہے، ابھی بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، اور بہار میں جا کے کنوینسنگ کے دوران مودی نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسا پیچھے جائیں گے کہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی پیچھے جائیں گے تاکہ ہمیں ووٹ ملیں. اور یہ اپنے ووٹ کے خاطر، اپنی ذات کی خاطر آپ کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بین الاقوامی برادری کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور ان کو روکیں. اور پاکستان ہر لحاظ سے ساؤتھ ایشیا میں بھی امن چاہتا ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی امن چاہتا ہے. تو میں اپنی اس گفتگو کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہماری ایکس سروس مین سوسائٹی، جس کی تعداد رفلی 3.4 ملین ہے، جس کے اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس، سیکنڈ لائن فورسز، سویلین پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس، سارے پینشنرز موجود ہیں. ہم سب حاضر ہیں
ہم نے اپنی سروسز آرم فورسز کی لیڈرشپ کو دی ہیں. ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو, ہمیں جہاں ڈیوٹی ملے گی, جو ہماری ایبل باڈیز ہیں بائی دی گریس آف اللہ, وہ آگے فرنٹ لائن پہ ہو, ہم ریڈی ہیں جانے کے لیے. وہ لاجسٹکس میں ہو, وہ ہاسپٹلز میں ہماری بہنیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہے. مشکل وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 34 لاکھ ایکس سروس مین ہی نہیں, بلکہ انڈیا کا مقابلہ 35 کروڑ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے 6 لاکھ کی فوج پہ نہ نظر رکھی جائے, یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم. اور دوسرا, ہم شاباش دیتے ہیں ہمارے خالصتان کے سکھ بھائیوں کو, جنہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 2 کروڑ سکھ جو ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے انڈیا کو کہ پنجاب ایسٹرن سے گزر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو. 1965 وار میں انڈیا نے پلان کیا تھا جم خانے میں جا کے شراب نوشیاں کریں گے اور ہم مشروبات سے مستفید ہوں گے, اور ہم سیالکوٹ میں جائیں گے, اٹیک کریں گے, اور ہم جا کے جی ٹی روڈ کو ختم کر دیں گے. تو اللہ نے کرم کیا, BRB کے اوپر ہمارا نشان حیدر عزیز بٹی شہید اور اس کے ساتھیوں نے پورے ڈویژن کو روکا, اور چونڈا کی بیٹل جو دوسری جنگ عظیم کی ٹینکوں کی بیٹل سے سب سے بڑی بیٹل تھی, اس میں انڈیا کو ناخن چنے چبائے اور ان کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کا پاگل پن نہ کرے. یہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو بہت پوری دنیا شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی, ایسے کسی ایک آرچ ڈیوک کا ایک مرڈر ہو گیا اور اس سے بات بڑھتی گئی, بلاک بڑھتے گئے اور آپس میں پھر ایک دوسرے کے اکنامک ریزنز بھی ساتھ رکھ لیے. تو ابھی ایسا نہ کیا جائے, کیونکہ نیوکلیئر انوائرمنٹس کے اندر یہ خطرہ صرف ساؤتھ ایشیا کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہو جائے گا. تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ اس کی ڈی اسکلیشن ہوگی اور انڈیا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر پہ بات کرے گا, تاکہ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے غریب لوگ جن کا تعلق سارے ساتھ کے ساتھ ملکوں سے ہے ان کو وہ خوشحالی کی طرف آ جائے. انڈیا کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ نہ صرف انٹیگنائز نے کیا پاکستان کو بلکہ بنگلہ دیش, سری لنکا میں تاملز کو سپورٹ کیا, مالدیپ میں کیا, آسام میں کیا, اور ان کے اندر میزورام اور آپ کے ماؤسٹ اور آپ کے خالصتان اور کشمیری اور آسامی اور بہت سی چیزیں ہیں, ان کو جا کے سنبھالے, کشمیر کو آزادی دیں اور خالصتان والے لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا کوشچنز ہوں گے چند تو میں لے سکتا ہوں. یس پلیز آپ کھڑے ہو جائیں, اپنا پہلے تعارف کرائیں. دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح روایتی جنگ میں بھی جائیں یا غیر روایتی جنگ میں نہ جائیں, اللہ نہ کرے. انسانی تاریخ میں اگر غیر روایتی جنگ لڑی ہے تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بمز گرا کے ان کو راکھ راکھ کر دیا. آئی ایم شور یہ ایک نائٹ میئر ہے, اس کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کسی ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہو جائے اور دشمن کے سر کو اتنا خون چڑھ جائے کہ وہ آپ کو صفحہ سے مٹانا چاہے, تو پھر یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, آگے بڑھ سکتی ہیں. آپ رینج کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ ریسٹ اشور کہ رینج پورا ہماری کیپیبلٹی اپنے ڈیفنس کے لیے, ہمیشہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے, اس کا رینج بالکل کافی ہے, ہم ساری تھریٹس کا اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اور کسی کے. یس پلیز, آپ کھڑے ہو کے بتائیں نا کیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ڈیفنس اور اوفینسو ڈیفنس کے اوپر یقین رکھتا ہے.
دیٹ مینس کہ اگر کوئی تیاری کر کے آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے تو آپ ویٹ نہیں کرتے کہ جب تک وہ اٹیک کرے. آپ نے پانی کی بات کی جو بڑی امپارٹنٹ ہے, اس کے اوپر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ طاس ہمارا ایکارڈ ہوا ہے 1960 میں نہرو اور فیلڈ مارشل ایوب خان, وہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کے بھی سگنیچرز ہیں اور اس کو یونیلیٹرلی آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ جو اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی جو دریا تھے, بیاس اور ریور راوی اور ستلج, وہ انڈیا کو گئے اور ویسٹرن ریور جو ہے ہماری طرف آئے. آپ نہ ویسٹرن ریور کا پانی روک سکتے ہیں اور ایسٹرن ریور جو ہیں ان کے اوپر بھی بین الاقوامی جو ہیں قوانین, اس کے مطابق آپ کم از کم اس کی جو سٹریم ہے اس کو بند نہیں کر سکتے. یعنی اس سے افیکٹ ہوتا ہے پرندے, آپ کے جانور, انسانوں کی لائف. تو یہ جو انہوں نے ریت کے ڈھیر بنا دیا بیاس وغیرہ کو, اس کے اوپر میں نوٹ کر رہا تھا کہ 1 2 3 اس کے ہیں آپ کی یونائٹڈ نیشن کا جو فریم ورک کنونشن ہے آن کلائمیٹ چینج 1992, اسٹاک ہوم ڈیکلریشن 1972, آپ کا کیوٹا پروٹوکال 1997, آپ کا مونٹریال پروٹوکال 1987, آپ کا پیرس ایگریمنٹ 2015. دے فاربڈ سچ بایو ڈائیورسٹی وچ افیکٹس فورا اینڈ فونا اینڈ کلائمیٹ چینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دریاؤں کی سٹریم ہے پوری دنیا کے اندر, آپ اس سٹریم کو نہیں روک سکتے. آپ کا حق ہے اس کے اوپر اپنا ڈیم بنا لیں, لیکن اتنا پانی ضرور چلے گا کہ وہاں کلائمیٹ کو افیکٹ نہ کرے. تو انڈیا پہلے ہی وائلیٹ کر رہا ہے, جو اس نے ستلج کو بھی ریت کا ڈھیر بنایا ہوا ہے, یہ وہ کیا ہوا ہے. جو ویسٹرن ہے وہ بھی وہ نہیں روک سکتا, اس کے اوپر ایک پروسیجر ہوگا لمبا. اور ہمارے انڈس ریور کی اور بڑی آرٹریز بھی ہیں, کابل ریور بھی آ رہا ہے, اس کا آپ کی جو شگر ویلی سے بھی آتا ہے اور بہت کچھ آتا ہے. لیکن یہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ انڈیا ختم نہیں کر سکتا. جی جی یا دیکھیں, آئی ایم شیور حکومت پاکستان اس کے اوپر ساری آپشنز دیکھ رہی ہوگی, اور آبویسلی یہ انٹرنیشنل لا کی بات ہے, اس میں ڈپلومیٹک اپنی ایفرٹ بھی کر رہے ہوں گے. انہوں نے اپنے ساری پروز اینڈ کانز ورک آؤٹ کیے ہوں گے. پرائم منسٹر نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ دیر از نو کوشچن کہ وہ اس طرح دریا روکنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا. وہ اس کے اوپر آپ نے اگر وہ بند بھی بنانا ہے تو اتنا ٹائم وہ نہیں کر سکتے. آئی ایم شیور وہ کوئی کنسیشن لینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں فور وارن کیا تھا. یہ ایسے یک طرفہ نہیں ہو سکتا, یہ گارنٹی ورلڈ بینک کی بھی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق UN میں بھی اس کو انڈیا ہی لے کے گیا تھا اور انڈورس کرایا تھا. تو دیر فور اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. انڈیا کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ابھی ہم یہ زور لگائیں گے کہ جو ایسٹرن ریورز ہیں ان میں پانی اتنا چھوڑا جائے کہ وہاں زندگی متاثر نہ ہو, اور وہ یہ جو سٹریمز ہیں, ندیاں ہیں, جو ریورز ہیں, ان کو کوئی بھی ڈرائی نہیں کر سکتا دنیا میں, جو انوائرمنٹس کے اصول ہیں اس کے مطابق. لاسٹ کویشچن ہے. جی دیکھیں, بہت اچھی پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹیاں بھی بڑی ضرورت ہیں, جہاں آبادیاں بڑھ رہی ہیں وہاں ہاؤسنگ ہونی ہے, لیکن ڈیم ضرور بننے چاہیے, اسمال ڈیمز بھی, بڑے ڈیمز بھی. اور اس کے اوپر آپ کا بھاشا ڈیم بھی ہو رہا ہے, مومنٹ بھی ہو رہا ہے, اور بھی کوشش کی جائے گی کہ ڈیموں کو بنایا جائے. ڈیموں سے آپ کی ترقی ہوگی, ڈیموں سے آپ کی جو ہے ایگریکلچر وہ فلرش کرے گی. تو انشاءاللہ آئی تھنک سارے صوبے مل کے ڈیموں کے اوپر بھی کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ, سو نائس. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو انڈیا نے ڈان کے اوپر
ARY کے اوپر, جیو کے اوپر, ہمارے کافی چینلز کے اوپر پابندی لگا دی ہے کی وجہ سے. 16 چینل ہے یہ. اوکے تھینک یو.